ونچت بہوجن اگھاڑی کے سربراہ پرکاش امبیڈکر نے ریاستی حکومت پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ کے کئی وزراء بار بار غلطیاں کر رہے ہیں۔ انہیں یقین ہو چلا کہ اگر وہ کوئی غلط کام بھی کریں تو انہیں سزا نہیں ملے گی۔ وزیر گریش مہاجن بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس سے مطالبہ کیا کہ وہ گریش مہاجن کو اپنی کابینہ سے برطرف کریں تاکہ دوسرے اس سے سبق حاصل کریں۔ میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو فی الحال جو ہے کئی منتری منڈل کے منتری جو ہے وہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم نے غلطیاں کی تو ہم کو کوئی سزا نہیں ہوتی ہے۔ گریش مہاجن کا بھی وہی ہے، اس لیے مکھیہ منتری جو ہے دیویندر فڈنویس، انہوں نے اپنے کیبنٹ سے ان کو ترنت نکالنا چاہیے۔ اگر نہیں نکالیں گے تو کیوں نہیں نکال سکتے؟ یہ کچھ جانکاری کچھ لوگوں کے پاس ہے، وہ ہم سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم پبلک کے سامنے لائے۔ ہم نے یہی کہا کہ کچھ وقت دیویندر فڈنویس کو دیجیے، اور کچھ وقت دیویندر فڈنویس کو دینے کے بعد اگر نئی کارروائی ہوتی ہے تو آپ یہ وجہ بتائیے کہ گریش مہاجن کے خلاف۔ مہاراشٹرا اردو ساہتیہ اکیڈمی اور محکمہ اقلیتی بہبود حکومت مہاراشٹرا کی جانب سے یوم جمہوریہ کے ضمن میں گیٹ وے آف انڈیا پر ایک مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ اس مشاعرے کی صدارت معروف ادیب و دانشور شاعر جوہر کانپوری نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض معروف ناظم مشاعرہ ندیم فروخ نے انجام دیے۔ مشاعرے میں ملک کے ممتاز و معروف شعراء نے شرکت کی، جن میں منظور ندیم، عرفان جعفری، حامد بساولی، قمر سرور، تنویر غازی اور دیگر شعراء شامل ہیں۔ ان شعراء نے حب الوطنی، قومی یکجہتی، امن و محبت، سماجی ہم آہنگی اور عصری موضوعات پر اپنا کلام پیش کرتے ہوئے سامعین کی داد حاصل کی۔ پروگرام کے اختتام پر مہمان اور منتظمین نے کہا کہ اس طرح کے مشاعرے اردو زبان کے فروغ، نئی نسل کو ادب سے جوڑنے اور قومی یکجہتی کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شرکاء نے مہاراشٹرا اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی اور حکومت مہاراشٹرا کے اس اقدام کی ستائش کی اور اسے ایک تاریخی اور مثالی ادبی پروگرام قرار دیا۔ نہ ہو پائے گا، ان حکیموں سے نہ ہو پائے گا، نہ ہو پائے گا، ان حکیموں سے نہ ہو پائے گا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت اچھے طرح سے مشاعرہ ہوا اور تمام ہی لوگوں نے اس میں تعاون کیے اور آئیڈیاز بھی بہت سارے تھے، اور اردو سننے والے مشاعرے کو سننے والے لوگوں نے اس کو داد بھی دی۔ اچھے شعراؤں نے اس میں اپنا کلام پیش کیا۔ قومی یکجہتی کے موقع پر یہ سب مشاعرہ ہوا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں اس ایونٹ کو۔ تو انشاءاللہ ابھی نئے چیئرمین جو منتخب ہوئے، ان سے امید ہے کہ وہ اردو کے فلاح اور بہبودی کے لیے کام کرے، اردو کو فروغ کے لیے کام کرے۔ انشاءاللہ اس سے ہم ان سے امید رکھتے ہیں۔ اور یہ خوشائن بات ہے کہ اردو اکیڈمی اس طرح کے مشاعرے ایسے اسپاٹ پہ جہاں پہ لوگ پکنک منانے آتے ہیں، وہ پکنک چھوڑ کر لوگ مشاعرہ سن رہے ہیں، شعر سن رہے ہیں، شعر فہمی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں اردو اکیڈمی کو کہ انہوں نے اس جگہ پہ مشاعرہ منعقد جو ہر سال کرتی ہے، اس سال بھی کیا، اور دن بدن اس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا ایک شعر ہے کہ اس کے لہجے میں شان آئی ہے، اس کے لہجے میں شان آئی ہے جس کو اردو زبان آئی ہے۔ اردو اکیڈمی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اردو اکیڈمی مہاراشٹر نے اس سال بھی مشاعرہ بے پناہ کیا اور بہت خوبصورت، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ مشاعرہ سننے آئے تو ان میں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ایک آدمی شاعری کا بہت شوقین ہے، تو اس لحاظ سے یہ مشاعرہ آخر تک بہت کامیاب ہوا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ممبئی کے گیٹ آف انڈیا کے اندر 26 جنوری میں اردو اکیڈمی نے جو ہے مشاعرے کا انتظام کیا تھا۔ یہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی تمام شاعر لوگوں آئے اور اپنی شاعری سے یہاں کے لوگوں کا دل جیتا۔ لیکن اردو اکیڈمی کی بات کریں تو اردو اکیڈمی کی جو مہاراشٹر کے اندر حالات ہے وہ کافی زیادہ خستہ ہے۔ 9 سال کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے صدر ملا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقت کے اندر اردو اکیڈمی جو ہے مہاراشٹر کے لیے کیا کرتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جماعت اسلامی ہند جلگاؤں کی جانب سے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار پر طلباء اور نوجوانوں کے لیے ایک تقریری مقابلہ منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد نئی نسل کو ملک کی آزادی کے لیے مسلمان مجاہدین آزادی کی قربانیوں سے روشناس کرانا تھا۔ جلگاؤں کی تمام اردو اسکولوں کے تقریباً 700 طلباء نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر اعجاز ملک، عفیفہ شاہین، سہیل امیر، عبداللہ سر امیر نے شرکت کی، جبکہ
जज के फ़राइज़ आफाक अंजुम, मुश्ताक करीमी और रफ़ीक बटुए ने अंजाम दिए। नांदेड़ में वाक़ मदरसा मोहम्मदी और लुबना प्राइमरी स्कूल नदीम कॉलोनी में यौम जमहूरिया के मौके पर एक फ्री मेडिकल कैंप मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने बड़ी तादाद में मरीज़ों की आंखों का मुआयना किया। ज़रूरतमंद अफराद को रियायती दामों पर चश्मे फराहम किए गए, जबकि दीगर मरीज़ों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई, जिसका बुनियादी मकसद शहर के पसमानदा तरीन इलाके में रहने वाले अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम करना था। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ़ सानी, मौलाना अय्यूब कासमी और मोहम्मद मखदूम भाई समेत कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थे। इस इदारे में गुज़िश्ता कई सालों से समाजी, रिफाही, फलाही खिदमात अंजाम दी जाती है। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इन दोनों मौक़ों पर ख़ास तौर पर इस मदरसे में तिब्बी कैंप का इनेकाद किया जाता है। रमज़ान में राशन किट तकसीम की जाती है इस इलाके में, और दीनी तालीम के साथ असली तालीम का नज़्म इसीलिए किया गया कि हमारे तलबा दीनी तालीम के साथ असली तालीम हासिल कर सकें। इसलिए हमने प्राइमरी की मंजूरी यहाँ पर लाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ाइम ऐसे भी हैं कि 10वीं जमात तक यहाँ पर अगर प्राइमरी का नज़्म होता है तो शोबा हिफ्ज़ के तमाम तलबा इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि असली तालीम के साथ दीनी तालीम के साथ असली तालीम ये वक्त की अहम ज़रूरत है। तो मौलाना ने बताया कि आँखों का यहाँ फ्री चेकअप करना है। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब लोगों के लिए यहाँ पे आँखों का पूरा चेकअप हुआ है। ऑपरेशन भी उन लोगों के लिए कम कीमत में करने के लिए बोला है मौलाना ने। तो जो भी यहाँ के कैंप से ऑपरेशन के लिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आएंगे या आँख के झिल्ले के लिए आएंगे, तो इंशाल्लाह उनका कम में ऑपरेशन किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मोहम्मदिया अरबिया मदरसे में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया था, जिसमें नदीम कॉलोनी और अतराफ़ के तमाम ही लोगों ने इस तिब्बी कैंप का फ़ायदा उठाया। इस तिब्बी कैंप में नांदेड़ शहर के मशहूर डॉक्टर जैसा कि डॉक्टर एहसान चौधरी, डॉक्टर ज़की सर, डॉक्टर राफ़े सर, डॉक्टर राचेवाड़ और भी मज़ीद डॉक्टर ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी दिखाई और अपनी खिदमत अंजाम दी। यहाँ के अतराफ़ के कई लोगों ने इस मुफ्त तिब्बी कैंप का फ़ायदा लिया, और मैं क़ाज़ी रफ़ीक साहब की पूरी